الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. میری زندگی کا مقصد آقا تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. انتہائی واجب الاحترام خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبدالغفار گجر صاحب، انتہائی واجب الاحترام ناظم انجمن طلبہ اسلام لاہور ڈویژن رانا عبدالوحید صاحب، جنرل سیکرٹری انجمن طلبہ اسلام لاہور ڈویژن میاں قربان حسین ایڈوکیٹ صاحب، صدر مصطفی تحریک ڈسٹرکٹ قصور سردار محمد علی قمر ڈوگر صاحب، انتہائی واجب الاحترام مجاہد انجمن جناب احمد یار مصطفی صاحب اور ان کے رفقائے کار، اور راجہ جنگ کی اس عظیم دھرتی سے تعلق رکھنے والے عالم اسلام، عالم اہل سنت کے بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ آج کے دن اس محفل میں بطور صدر محفل مجھے عشاء کے وقت حاضر ہونا چاہیے تھا، لیکن راستے کی ایک دقت کی وجہ سے دھرنا تھا کسان اتحاد کا، جس کی وجہ سے ٹریفک بلاک تھی، نہیں پہنچ پایا. بہرحال جب بھی یہاں پر حاضر ہوا میں تو آج کے خطیب محفل کی گفتگو بلا شبہ بہت ہی زیادہ سبق آموز گفتگو تھی، اور اس کو قلوب و اذہان میں سماتے ہوئے اس پر عمل درآمد کرنے کی وقت ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے. بلا شبہ جو وقت گزر رہا ہے یا جو ماضی کے چند ایام ہم نے جس کرب سے گزارے ہیں وہ ہمیں بہت کچھ سبق دے کر گیا ہے، اور جو حضرت صاحب نے فرمایا کہ اب ہمیں سمجھنا ہوگا یہ گلیاں نالیاں سولنگ بنوانے کے بدلے ہم ان لادین قوتوں کو اپنے وطن عزیز پر مسلط اب نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ہمیں وقت بتلا رہا ہے کہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے عقیدے کی بات ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کے ان کی دین اسلام کے ساتھ محبت کی بات ہے. اگر ہم نے آج نہ سمجھا تو پھر وہ شاعر نے خوب کہا ہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے نادانو، داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں. اور آج کے اس پروگرام کی وساطت سے میں حکمران وقت کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ تم نے اس دفعہ جو ٹیسٹر لگایا امت مسلمان کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاکہ زنی کر کے، تمہیں بلا شبہ اس کا جواب مل چکا ہے، لیکن پھر بھی یاد رکھو کہ اگر تم دوبارہ یہ جسارت کرنے کی ہمت رکھتے ہو تو کروڑوں عاشقان مصطفیٰ اپنی جانوں کے نذرانے لے کر بھی امیر المجاہدین کی قیادت میں حاضر ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ چوکیداری بھی کریں گے اور پہرے داری بھی کریں گے انشاءاللہ. ہم سب تیار ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو بچانا ہے. اور انجمن طلبہ اسلام کو یہاں پر وقت مختصر ہے، میں انجمن طلبہ اسلام کی مقامی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے داروں پر کوئی آنچ آئی، اس فرعونی حکومت نے ان پر اپنی جارحیت مسلط کی، اس وقت میدان عمل میں نکل کر غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے داروں نے، انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان نے اس ملک میں نکل کر کے ان کے تحفظ کے لیے، ان کی پاسبانی کے لیے جو اپنا کردار پیش کیا، بلا شبہ وہ ناقابل فراموش ہے. اور حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی جو تحریکیں ختم نبوت کے حوالے سے چلی، امام الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں، اس وقت بھی انجمن طلبہ اسلام کا کردار انتہائی خوبصورت تھا، اور اس تحریک میں بھی حضور بخش شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے یہ بتلایا تھا کہ انجمن طلبہ اسلام کا کارکنان جب تک زندہ ہے، جب تک اکابرین اہل سنت نے اس پودے کی آبیاری کرنی ہے، اس وقت تک انجمن طلبہ اسلام کا کارکنان ببانگے توحر اس بات کا اعلان کرتا رہے گا کہ غلامی رسول میں غلامی رسول میں. اس لیے میں حکمران وقت کو کہوں گا کہ جب
قیام پاکستان کا دور تھا، حضرت صاحب موجود ہیں، اس وقت بھی ہماری نسلوں سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کی جسارتیں کوششیں ہوتی رہی ہیں انگریز کی ایمان پر۔ اسی لیے ہمارے مرشد اقبال نے، کلندر لاہوری نے کہا تھا کہ انگریز اس کی یہ سوچ ہے، اغیار کی یہ سوچ ہے کہ یہ فاتح کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آج کا یہ نادان حکمران بھی اسی روش پر چل رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ آج بھی ایسے عالم دین موجود ہیں جو اپنی نسلوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یہی میرا آج کا پیغام تھا، اصل پیغام وہی ہے جو حضرت صاحب نے دیا۔ مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا، یقیناً آپ لوگوں نے بھی اس کو سمجھا، سنا، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دعوت عمل آپ کو دے کر جا رہا ہوں کہ عمل کے لیے اب ہم کو نکلنا پڑے گا۔ دعوے بہت ہو چکے، نعرے بہت مارے جا چکے، لیکن اب وقت ہم سے تقاضا عمل کا کرتا ہے، اور عمل وہی ہے جو انہوں نے بتلایا ہے کہ اس بار ووٹ جو ہے وہ صرف لبیک یا رسول اللہ کا ووٹ اس کو دینا ہے جو محمد عربی کے دین کو تخت پر لے کر آئے گا۔ ووٹ صرف اس کا ہے جو ناموس رسالت کا پہرے دار ہوگا۔ ووٹ صرف اس کا ہے جو ختم نبوت کا پہرے دار ہوگا۔ اب لادین قوتوں سے ہم بیزار ہو چکے ہیں۔ اسی آفاقی اور جوش دلانے والے نعرے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ